السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ مال تجارت ہوں باہمی رضامندی سے تم میں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی ہی جانوں کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ بکم رحیم، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو یہ کام ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، پسند قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اے ایمان والو، اس وصف کا ذکر کیا، مقصد یہ تھا کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جو تمہیں آگے کہا جا رہا ہے۔ جس طرح بندہ کسی کو کسی چیز پر ترغیب دلانا چاہے تو وہ اس کی اس خوبی کو ذکر کرتا ہے جس خوبی کا تقاضا یہ ہو کہ وہ یہ کام کرے۔ جیسے آپ کہتے ہو بہادر آدمی آگے بڑھ اور اس کو پکڑ لے، وہ سخی آدمی خرچ کر اللہ کے راستے میں، تجھے کیا ہے۔ اسی طرح اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اموالکم، اپنے مال، اپنا مال تو کوئی بھی باطل طریقے سے نہیں کھاتا، مطلب جو بھی اپنا مال کھاتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے، ہاں اس کا استعمال غلط کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب اپنا مال کوئی بندہ کھاتا ہے وہ تو باطل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اپنے مال سے مراد مسلمانوں کے مال ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم مسلمانوں کے مال کا ایسے خیال کرو جیسے تم اپنے مال کا خیال کرتے ہو۔ اموالکم، اپنے مال، گویا کہ مسلمان کا مال تمہارا اپنا مال ہے۔ کس چیز میں؟ حفاظت کرنے میں، ظلم اور زیادتی سے بچنے میں۔ یہ مطلب نہیں کہ جس طرح تم اپنا کھاتے ہو ویسے اس کا بھی کھا جاؤ، بلکہ خیر خواہی میں، حفاظت میں، اس چیز میں اس کا مال تمہارے مال جیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جس وقت جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارے کا سارا جسم اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔ تو کسی ایک مسلمان کا ضرر ہر مسلمان کا ضرر ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ جائے، پھر کوئی دکاندار کسی گاہک کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی مسلمان غلط چیز بیچ کے خوش نہیں ہوگا چلو میرے پیسے بچ گئے، میں نقصان سے بچ گیا، میں نے وہ بیچ دی، گاہک آیا تھا میں نے نکال دیا مال، بڑا خوش ہوتا ہے غلط سودا بیچ کے، دھوکہ کر کے، زیادہ پیسے بٹور کے بہت خوش ہوتا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے کھانا کیا ہے؟ سود کے ساتھ کھانا باطل ہے، جوئے بازی سے کھانا باطل ہے، 2 نمبر چیز بیچ کر دھوکہ دے کر پیسے کمانا باطل، اور بہنوں کی وراثت کو روک لینا باطل، کسی کا مال لے کر اس کو واپس نہ کرنا باطل۔ الغرض کوئی بھی کمائی کا وہ طریقہ جو غیر شرعی ہے وہ باطل ہے۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حسن سند کے ساتھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا کہ ایک بندہ کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے یہ 1 درہم پکڑو اور یہ کپڑا دو، اگر یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا تو میں رکھ لوں گا اور جو ہوگا وہ کر لیں گے، اگر مجھے پسند نہ آیا تو یہ 1 درہم بھی تمہارا اور یہ کپڑا بھی تمہارا۔ وہ کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ کیوں؟ یہ جو صورت تھی نا، یہ اس نے 1 درہم کس چیز کا لیا، یہ باطل ہے۔ وہ انہوں نے ساتھ یہ آیت پڑھی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو گویا کہ کسی مسلمان کا مال جو آپ کا حق نہیں، آپ اگر اس مال کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، رکھتے ہیں تو یہ آپ نے حرام کام کیا۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اس آیت مبارکہ کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اس آیت پر جب یہ اتری تو بعض صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے گھر جا کر کھانا بھی ترک کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا مال ایسے ہی کھاتے جائیں، کیونکہ اللہ کہتا باطل طریقے سے مال نہیں کھاؤ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور اسی طرح الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، تجارت کے ذریعے تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، یعنی کہ میرے پیسے تھے وہ آپ اسی صورت میں کھا سکتے ہیں کہ آپ میرے سے تجارت کریں، پھر میں آپ کو پکڑا دوں اور میرے پیسے آپ کے ہو گئے اور آپ کھا لو۔ الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو تجارت ان تراض منکم، وہ تجارت بھی باہمی رضامندی سے ہو، جبر کے ساتھ، زبردستی، بدماشی کے ساتھ وہ تجارت نہیں ہوتی۔ تجارت وہ ہے جو باہمی رضامندی سے ہو۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک قائل ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تجارت زبان سے اقرار کے ساتھ کی جائے وہ تجارت ہے، وگرنہ تجارت ہی نہیں۔ مثلا دینے والا کہے میں تمہیں بیچتا ہوں، لینے والا کہے میں خریدتا ہوں، پھر تجارت ہے، نہیں تو تجارت ہی نہیں ہے۔ جبکہ دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بندے نے چپ کر کے ایک چیز پکڑا دی، دوسرے نے پکڑ لی، یہ بھی تجارت ہے۔ جس طریقے سے بھی باہمی رضامندی ہو، چاہے وہ قول کے ساتھ ہو، چاہے وہ فعل کے ساتھ ہو، کسی بھی طریقے سے ہونی باہمی رضامندی چاہیے، لیکن باہمی رضامندی میں باطل قسم کی رضامندی شامل نہ ہو۔ مثلا میں مجبور ہوں پیسوں کے لیے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے 100 روپیہ دے دو، آپ کہتے ہیں 100 روپیہ لے لو لیکن 105 روپے واپس کرو گے، میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، قبول ہے، میں بھی راضی، آپ بھی راضی۔ لیکن یہ جو ترازی ہے، یہ جو رضامندی ہے، یہ سود پر ہے، یہ ناجائز رضامندی ہے۔ جس طرح مارکیٹ کے اندر کتنی ایسی چیزیں خریدتے ہیں لوگ، ان کی ساری باطل شرطیں مان کر کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تراض منکم وہ شرعی رضامندی ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اپنے نفس کو قتل کرنے کا ایک معنی خودکشی نہ کرو، کیونکہ جو بندہ خودکشی کرے گا اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے کہ نہ کرے، اور کب کرے، کتنے عرصے کے بعد کرے، لیکن اس پر جنت حرام، یعنی ابتدائی دخول اس پر حرام۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے نفسوں کو قتل کرنا، یعنی کسی مسلمان کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے نفس کو مار دی۔ واللہ اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے نا، آج ہم کہتے ہیں نا یہ کسی کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اگر اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں تو آپ سب سے محبت کریں گے، پھر لڑائی جھگڑے، پھر فساد، پھر چھینا جھپٹی، پھر ظلم اور زیادتی، تو کون اور میں کون، یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اسلام آپ کو ایک جسم بتاتا ہے، آپ ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آپ کیسے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آپ بڑا وسیع تصور ہے اسلام کا۔ فسوف نصلیہ نارا، ایسے بندے کو قریب ہم آگ میں پھینکیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو آگ میں پھینکنا۔ کروڑوں بندے، کھربوں بندے اس طرح کے ہوں، یہ نہیں، دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی جرم پر 100 بندہ جمع ہو دینا تو سرکار سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ بھئی 100 بندے کو سزا کون دے گا، ایک پورا شہر ہی بغاوت پہ اتر آیا، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ کے سامنے ساری انسانیت بگڑ جائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے ان کو سزا دینا۔ اس کے آگے نہ کسی کا احتجاج چلتا ہے، نہ کسی کا زور چلتا ہے، نہ کسی کی کثرت چلتی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔